نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس انبیاء مجلس 4 اور آیت نمبر ہے 73. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ہم نے انہیں انبیاء، سورہ انبیاء چل رہا ہے. ائمہ جمع امام کی، ہمارے یہاں مشہور ہے ائمہ اربع، 4 امام. تو اس کے فارسی میں معنی ہوتے ہیں پیشوا، اردو میں امام، ہم کہتے ہیں امام. یہدون بامرنا یعنی رہبری کرتے تھے. تو پیشوا تھے، امام تھے، رہبری کرتے تھے. اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی تھی خیرات کی جمع خیر، بھلے کاموں کے کرنے کی، نماز کے قائم رکھنے، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. تو آپ کو مختصر یہ کہ سورہ انبیاء اور انبیاء کے جو گروپ، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ایک گروپ ہے انبیاء، دوسرا ہے رسول. اور اس میں فرق کو بھی جانتے ہیں کہ رسول یعنی اس کو شریعت دی جاتی، جیسے کہ تورات، زبور، جو کتابیں دی گئی، انجیل اور قرآن. اور نبی اس کے تابع ہوتا ہے. لیکن ایک اور گروپ میں نے گزشتہ بتایا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم. تو یہ ایک گروپ ہے کہ اس میں جو ہے عزم الرسول کون ہے، وہ بھی ہے نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بھی بارے میں بھی مکمل معلومات گزشتہ کے درس میں دی جا چکی ہے. تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. اب ان انبیاء کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں. یہ بڑی سبق آموز ہیں ہمارے لیے. تو یہ جو صفت ہے جیسے کہ ائمہ، امام، پیشوا، تو اس کے پہلے گزشتہ آیت میں مزید ایک صفت ہے، دیکھ لیجئے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. تو یہ پہلی صفت، یعنی ہم نے ہر نبی کو کیا بنایا؟ نیک، صالح. تو نیک نہیں، صالح. جبکہ مومنین کی بھی صفات ہیں سورہ بقرہ سے، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، ہے نا، نماز قائم کرنا، کتاب پر یقین رکھنا، آخرت پر. یہ مومنین کی صفات ہیں، کئی جگہ پر بیان کی گئی ہیں. لیکن یہ انبیاء کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ سب سے پہلے نبی کی صفت وہ مصلح تھے، صالح تھے. تو صالح کا مطلب کیا؟ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کیے ہیں لوگوں نے تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. کون سے گناہوں سے؟ شرک کی آلودگیوں سے. تو یہ خود بھی کیا تھے؟ صالح تھے، اور اپنا نفس کا تزکیہ کیے ہوئے تھے. لیکن ایک نبی ہے اور ایک ہم ہیں، ہم میں بھی صالح لوگ ہیں. تو ہمارے صالح میں اور نبی کے صالح ہونے میں کیا فرق ہے، اسے دیکھنا ہے. تو میں پہلے سے توجہ دلاتا ہوں. پھر دوسری ان کی صفت ہے پیشوا. ہم میں بھی پیشوا ہیں، امام ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، خطیب ہیں، امام اربع ہیں، بخاری کے امام ہیں،
ہے نا حدیث کے، اور رسول بھی امام ہے. فرق کیا ہے یہ دیکھنا ہے. پھر یہدون بامرنا کہ یہ لوگوں کی رہبری کرتے تھے ہمارے حکم سے، ہم میں بھی رہبر ہیں اور ہادی ہیں. اچھا اب ان میں فرق کیا ہے تو سن لیجئے گا. یہ مصلح تھے خود کے لیکن اعلیٰ درجے کے تھے، ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی، رسول، عزم رسول، ان کے تعلیمات کا مرکز کیا تھا؟ اوحینا، وحی الہی. ہم 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی امام تھے، وہ بھی امام تھے، ہم بھی مسلم، وہ بھی مسلم. تو اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اعلیٰ درجے کے کیا تھے؟ مصلح تھے. آپ جانتے ہیں اس خود کے تزکیہ نفس کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. پہلے کے عمرہ بادشاہ کسی استاد کو اپنے گھر لے آتے تھے، بچوں کو پڑھواتے تھے، تعلیم دے. اور آج کل تو اب بدعت نکلی ہیں، خانقاہیں بنائے رکھی ہیں. آپ کبھی دیکھیں خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، مگر کیا اس میں بدعت آ گئی. لا الہ الا اللہ، اللہ کی دربیں لگتی ہیں، تو اس طریقے سے بدعت شامل ہو گئے. تو دیکھیں نبیوں کو کیسے پاکیزہ بنایا گیا. تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا اور اسی طریقے سے صالح بننا ہے. تو جس طریقے سے وہ اعلیٰ درجے کے صالح تھے، اسی طریقے سے دوسروں کی رہبری کرنے میں بھی اعلیٰ درجے کے مصلح تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جعلناہم ائمہ، ہم نے انہیں پیشوا بنایا. تو کیا مطلب پیشوا کا؟ کوئی نبی اپنے خاص وقت کے لیے رہبر تھا، اپنی قوم کے لیے رہبر تھا، مگر تھا اعلیٰ درجے کا. اب یہاں موازنہ ہمارے نبی اور ان نبیوں کا نہیں کرنا ہے، لیکن ان کی صفت اعلیٰ درجے کا تھا. ہم جو امام رہیں گے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہم بہت خوش ہیں، بڑے پھولے نہیں سماتے کہ ہم بھی امامت کرتے ہیں اور ہم نائب رسول ہیں. یہ ہماری خوش فہمی ہے. بتلائیے کہ اللہ کا رسول کیا نبی کیا امامت کرتے تھے؟ کیا خالی 5 وقتہ کی نماز؟ ہماری نماز فجر سے عشاء تک لیجئے تو 80 منٹ لگتے ہوں گے. تو 80 منٹ کا یہ امام ہے. تو کیا رسول ایسے امام تھے؟ نہیں. کیا اس امام کی بات بعد میں مانی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے سر پر سیکریٹری ہے، خزانچی ہے، صدر ہے، ممبران ہے، تو سب کی آؤ بھگت کرنا پڑتی. یہ امام کون سا؟ صرف نماز پڑھنے سے شروع تکبیر تحریمہ سے سلام تک. لہٰذا یہ نیابت رسول نہیں. انبیاء کیسے تھے؟ پہلی بات ہے کہ کامل مصلح، اور ان کے پاس جو علم تھا اس امامت کا وہ مرکز سے تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. تو وہ ان کا جو منصب تھا، انہوں نے جہاد میں بھی حصہ لیا. تو کیا امامت اس کا ہی نام ہے کہ نماز پڑھائیں؟ نہیں. زخمیں بھی کھائی، مجروح بھی ہوئے، کچھ انبیاء تو شہید بھی ہوئے. تو فرق ہے امام جو بنایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسری صفت دیکھیے، یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے ان کی رہبری کرتے ہیں. تو ہم میں فرق ہے. ہم کیسی رہبری کرتے ہیں بتلائیے؟ ہم اس مرکز سے ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی ملتی ہے، بلکہ قرآن و احادیث سے جو ہم اخذ کرتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ہم رہبری کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اختلافات رونما ہوئے ہیں. تو یہ فرق ہے. وہ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے، اور ہم اس چیز کا مفہوم ہم غلط سمجھتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جو آج کل جو اختلافات چلے آ رہے ہیں کہ فلاں کا عمل جائز ہے، فلاں عمل ناجائز ہے. چلیے کئی ایسی باتیں ہیں. ایک مثال دے دوں میں آپ کو کہ عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھنا. دیکھیے کیسا اختلاف ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اشارتاً، چونکہ سب جانتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھیجا، جس کا نام مشہور ہو گیا. اس کے بعد ان کے بھتیجے یعنی اسما کے بیٹے کیا عبداللہ بن زبیر، ان کی خالہ لگتی ہیں. جب مکہ میں وہ حاکم تھے تو اس زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ خالہ جان کو یہاں بھیجا گیا تھا تو وہ بھی چلے گئے.
وہاں سے اب چونکہ مکہ کے والی ہیں تو وہاں سے احرام باندھا، دیکھا دیکھی چلے آ رہے ہیں لوگ کرتے ہوئے۔ اب ایک جماعت آئی کہ نہیں یہاں سے احرام نہیں باندھ سکتے، وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی خاص وجہ سے دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اب اختلاف کر گئے، اب اختلاف ہو گیا، اب اچھا اس پر محنت ہو رہی ہے وہاں پر کہ آپ یہاں سے احرام نہ باندھیے، باہر چلے جائیے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم اپنے منصب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا منصب وہ نہیں یہدون بامرنا، یہدون اس لہذا لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں، تشویش میں ڈال دیا۔ ہر عمرہ اور حاجی والا آتا ہے جو ہمارے علاقے کا تو وہ فون کرتا ہے، ہمارے یہاں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیے، میقات کے باہر جائیے۔ تو کہنے کا مختصراً یہ کہ ہم اپنے منصب کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو پریشان نہ کریں، اختلاف میں نہ ڈالیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو چیز چلی آ رہی ہے تو یہ میرا مقصد ہے۔ تو مزید اور سنیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، یہ ہے اوحینا الیہم۔ اوحینا الیہم نبیوں کا علم اور ہمارا علم، نبیوں کی رہبری اور ہماری رہبری زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی۔ تو نبی صالح میں اعلیٰ ممتاز، مصلح میں اعلیٰ و ممتاز، امامت میں اعلیٰ و ممتاز، اور اس کا علم بھی اعلیٰ و ممتاز۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکز سے مل رہا ہے۔ تو امام بخاری بھی امام ہے، ائمہ اربعہ بھی امام ہیں، مگر اس درجے پر نہیں پہنچتے جس درجے پر انبیاء ہیں۔ فرق ہوا؟ کیوں بات نہیں ہوتی ان اماموں کی؟ ابھی مزید سنتے رہیے، ان اماموں کی بات ہونا چاہیے۔ ہمیں جو روشنی ملے گی وہ اس امامت سے، تو اس کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سنیے، ابھی ہم نے جو وحی بھیجی فعل الخیرات، یہ قرآن میں لفظ ہے مگر لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ کھانا پکائیں، خیرات کے معنی کہ خیر کی جمع بھلائی کا کام، تو کھانا کھلانا بھی بھلائی کا کام ہے نا، کہ خیرات کا کھانا لگائے تو کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیا مشکل کیا ہے خیرات میں؟ فعل الخیرات، نبیوں کو ہم نے حکم دیا خیرات کے کام کرنے کا۔ تو خیرات کیا ہے؟ خیرات انسان کے اقوال، انسان کے افعال، انسان کے اعمال۔ تو گویا کہ خیرات، اخلاق حسنہ بھی خیرات میں شامل ہے۔ آپ کسی کو کھانا کھلائیں، آپ کے افعال طیبہ بھی خیرات میں شامل ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، کس میں؟ اعمال طیبہ میں شامل ہے۔ یہ سارے خیرات کے، تو اس نام کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ خیرات یعنی ناپاک چیز، ایسا نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اس فعل خیرات پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس خیرات کو سمجھنے کی، یعنی اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ اور افعال طیبہ سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہے وہ خیرات۔ کوئی بھی آپ کام کریں، اچھا ولیمہ ہو تو ہم دوڑتے ہیں، عقیقہ ہو تو دوڑتے ہیں، خیرات ہو تو بھاگتے ہیں۔ تو سنیے، خیرات، یہ خیرات نبیوں کو بتلایا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ظاہر ہے کہ نماز، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ایمان لائے تو اس کا عملی ثبوت ہم کیسے پیش کریں گے؟ نماز، پھر زکوٰۃ۔ تو یہ حقوق اللہ ہوئے کہ آپ نماز کو پیش کریں اور بتلائیں کہ میں حقیقت میں مومن ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے بندو، جس طرح تم میرے بندے ہو یہ بھی میرے بندے ہیں۔ جس طرح باپ کہتا ہے نا، اے میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا ہے، اے میری بیٹی، یہ بھی میری بیٹی ہے۔ تو اگر کوئی بیٹا اور بیٹی اپنے چھوٹے بھائی اور بہن سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ستاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بھی میرا بیٹا ہے جیسے تو بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بندو یہ بھی میرے بندے ہیں، تو جو ان کے حقوق ادا کرے گا میں اس سے خوش رہوں گا۔ آپ اپنی اصلاح کریں اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح کے اپنا وقت گزاریں، لیکن میرے بندوں کے ساتھ اگر فعل الخیرات، میں بتا چکا ہوں کہ اخلاق حسنہ، افعال طیبہ کے ساتھ پیش نہ آئے
تو میں ناراض، لہذا میری رضامندی چاہتے ہو تو وفعلوا الخیرات، اور اس کا سب سے پہلا کیا آتے وہ کیا وایتاء الزکاۃ. دیکھیے کیسا ربط ہے. تو یہ ہے خیرات. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. اب یہ گرامر ہے یہاں کانو اور لنا، یہ تو کانو یعبدوننا ایسا بھی ہو سکتا تھا. تو یہ مصلح تھے، اعلیٰ درجے کے صالح تھے، امام تھے، پیشوا تھے، علم میں کامل تھے، خیرات کے کرنے والے تھے. اور اس کے بعد جو اصل اس کی بنیاد کیا ہے، ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، کسی اور کی چوکھٹ پر نہیں. بتلائے کیا چاہیے اور. تو یہ ہے نبیوں کے صفات. ان صفات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے. اب ہم انہی کی عبادت کرنے لگ جائیں تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہماری عبادت. تو ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، بلکہ جس کی عبادت کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے. اب انبیاء ہے، سنتے رہیے، ہم قصے پہ وقت نہیں گزاریں گے، بہت ساری چیزیں آج ملے گی. سنیے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اس آیت پر مختصر سا بیان اور ایک حدیث شریف آپ کو مکمل اصول کے ساتھ تو ساتھ میں رہے گا. اور لوط کہ ہم نے انہیں بھی حکم دیا تھا اور علم. تو یہاں حکم سے مراد کیا لیں، حکمت. پھر اگلی آیت میں بھی آئے گا حکم. تو حکم کے معنی یاد کر لیں کہ حکمت اور صحیح فیصلہ دینے کی قوت اور اقتدار. مگر لوط علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا، حکمت. اس لیے کہ ایسی بستی میں تھے، وہاں رہنا تو بڑی حکمت سے تعلیم دے رہے تھے. اور علم پر بات ہو چکی. تو ان کی بستی جو ہے خبیث کاموں کے حرکت کے کرنے والے تھے. کانت تعمل الخبائث، لہذا ہم اور بڑی کیا تھی، بری قوم تھی. تو ہم نے کیا کیا، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہماری رحمت میں داخل کیا اور انہیں نجات دی اور اس بستی والوں کو ہلاک کیا، اس لیے کہ وہ نیکوکار تھے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی صالح تھے، مصلح بھی تھے، امام بھی تھے، سب کچھ تھا. مگر یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بستی والے خبائث کیا کام کرتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ غلام بازی، ہم کہتے ہیں بدفعلی. تو نوٹ کر لیجئے کہ خبیث کی جمع ایک ہے خبیث اور ایک ہے خبیثتن. دعا اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، ہم نے نام رکھا ہے بیت الخلا. اس حدیث کو میں اچھی طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبیث کی جمع خبث، اور ثا پڑھیں ثا خبث، اور خبیثتن کی جمع خبائث. تو یوں سمجھیے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چڑیل، تو چڑیل کی جمع کیا، خبائث. اور کہتے ہیں شیطان، شیطان خبیث، اس کی جمع کیا، خبث. ٹھیک ہے. تو پہلے تو آیت کو سمجھے، یہ کیا خبیث کام کرتے تھے. تو خبیث کام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں نا، راستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لڑکی گزری تو سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، نہیں سنی تو آگے راستہ روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں خبیث کام. یہ خبیث کام. تو چڑیل بھی یہی کرتی ہے اور شیطان بھی یہی کرتا ہے. تو یہ بھی یہی کرتے تھے. کون؟ لوط علیہ السلام کی بستی والے، کہ آ کر سر عام جو راستے پر بیٹھ جاتے تھے اور باہر سے آنے والے مہمانوں کو یہی پریشان کرتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ بستی والے کیا تھے، یہ خبیث اعمال کرنے والے تھے. اب اس سے ایک ہمیں فائدہ ہوگا کہ بچوں کو سمجھائیں، جو اگر بچے ہیں تو اس آیت سے. لیکن اب حدیث سنیے گا. حدیث رواہ السبعہ یعنی کیا، صحاح ستہ جو ہے نا 6 جانتے ہیں آپ، بخاری، مسلم اور احمد، تو 7 نے روایت کیا. انس بن مالک اس کے راوی ہے. تو سنیے بھی متن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا، بیت الخلا نہیں ہے، خلا، ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا بیت الخلا یعنی خالی گھر. جی. تو کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا. امام مسلم نے کہا
کہ اللہم انی اعوذ بک یعنی اللہ تو باللہ من الخبث والخبائث. امام بخاری نے تو ترجمہ میں بہت ماہر ہیں. اذا اراد ان يدخل تو دیکھیے حدیث نہیں ہے اذا اراد ان يدخل. اب اگر آپ سوچیں گے پوری حدیث ہے، نہیں، حدیث تو یہی ہے کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ جب داخل ہوتے تھے وہ جو دعا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا نا. تو اب سنیے یہ تو حدیث، اب اس کا مطلب کیا؟ یہ خلا کا ہم نے ترجمہ کر دیا بیت الخلا، چونکہ ہمارے سامنے بیت ہے نا چھوٹا سا. تو خلا کے معنی کیا؟ فضا، خالی جگہ. تو مطلب کیا؟ خلا کوئی نہ دیکھے تو جب داخل ہوتے. اچھا اب کب آپ پڑھیں گے؟ تو سب جانتے ہیں. امام بخاری نے کہا جب ارادہ کریں. حکم ہوتا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرو. تو کب وضو کریں گے؟ کھڑے ہونے کے بعد یا پہلے سے؟ جی. مسواک کرنا سنت ہے تو کب؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے یا پہلے وضو کے وقت؟ تو اسی طریقے سے جب آپ ارادہ کریں. یہ تو سمجھ گئے، لیکن ابھی حدیث ہم نہیں سمجھے. کیوں نہیں سمجھے؟ سنیے. پہلے کون سا گھر تھا؟ گھر تو نہیں تھا. تو پھر گھر کیسے؟ خلا کیسے؟ اور آج بھی مدینہ جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں، راستے میں حاجت کے لیے تو آپ اترتے ہیں. اب آپ کون سے خلا میں جائیں گے؟ سب خلا ہے. تو اس کو سنیے تاکہ حدیث کا صحیح مفہوم ذہن میں آئے. تو پہلے جو ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی سے مروی ہے، سب جانتے ہیں. اور آج بھی لوگ جاتے ہیں دیہاتوں میں کسی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی نصیبی، کوئی ہموار ایسی جگہ ہو. اور آج بھی ہم اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے تو ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو سن لے گا غور سے. اترے، ساری خلا ہے، کھڑے رہے اور بچے ہیں وہ غور سے سنیں. جب آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں اپنے کپڑوں کو ہٹا کر بیٹھوں گا، یہ آپ کی خلا، آپ نے جگہ کا تعین کر لیا. اب کہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب آپ کس کا تعین کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں درخت ہو تو درخت کا آڑ لیا آپ نے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہدار درخت کے آڑ میں وہاں بچے کھیلتے رہتے ہیں جناتوں کے. جی. تو جب آپ کہیں گے تو وہ بچے ہٹ جائیں گے. یا کسی اور چیز کا آڑ لیا آپ نے. تو بہرحال اتنا یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کھڑے ہوئے کہ میں یہاں بیٹھوں گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ خلا. تو بہرحال یہ حدیث کی مکمل شرح. اللہ تعالیٰ میں حدیث کا اس کا اجر دے. وباللہ التوفیق. اب سنیے، اب دوسرا ذکر ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام جب انہوں نے پکارا. اب دیکھیے من قبل، اس لیے کہ ترتیب میں پہلے نوح ہونا چاہیے، پھر ابراہیم، پھر لوط، ہے نا. تو پہلے. تو اب یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے. تو گویا کہ کچھ ربط کی بنا پر ان کا قصہ بعد میں آ رہا ہے. تو دعا کیا کی انہوں نے؟ آپ جانتے ہیں سورہ نوح نکالیے. سورہ نوح میں آپ کو دعا ملے گی ان کی، اور کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پوری دعا، یہ نہیں پوری دعا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، مشہور ہے. تو وہ انہوں نے دعا مانگی. نادا من قبل، جب 950 سال کوشش کی، جد و جہد کی، اور جب نا امید ہوئے تو یہ تو کہتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی. اور کرب عظیم، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو. کرب عظیم کیا ہے؟ سورہ نوح میں بھی کرب عظیم ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر طوفان آ جائے تو کرب عظیم نہیں؟ جب سونامی آیا تھا تو کیا کرب عظیم نہیں؟ یہ بھی. اور جب ان کی قوم ان کا مسخرہ اور مذاق اڑاتی تھی، یہ بھی کرب عظیم ہے. تو ہم نے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. تو ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس لیے کہ وہ بہت ہی بری قوم تھی. ہم نے ساروں کو غرق کر دیا. کوئی ایسی چیز یہاں نہیں ہے پیچیدہ، بلکہ یہ قصہ واضح ہو گیا. اب سنیے مزید. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. دیکھیے داؤد، اکثر پڑھتے ہیں داؤد، چونکہ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان سے نکلتا ہے. کوشش کریں، تجویدی مسئلہ ہے. تو ہم نے داؤد اور سلیمان کو، مطلب داؤد اور سلیمان، ان کو یاد کیجیے. دونوں کا ایک ساتھ ذکر، باپ بیٹے کا.
ساتھ میں رہیے. اذ یحکمان فی الحرث. یحکمان یعنی فیصلہ کر رہے تھے. حرث یعنی کھیتی کے مقدمے کے بارے میں. اذ نفشت، اب اس کی شرح ہے. اذ نفشت فیہ غنم القوم. جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ اسرا یعنی رات کو چپ کے لے جانا، تو نفشت یعنی بکریوں کا رات کو کھیتیوں کو چر جانا. اچھا، غنم القوم، قوم کی بکریاں. بعضوں نے لکھا ہے کسی ایک کی بکری. ایک کی بکریاں نہیں. اب یہ دیہاتی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں قوم کی بکریاں نے کیا، شہر والوں کو کیسے سمجھ میں آئے. چونکہ دیہات میں جب ایک شخص کے پاس بکری کا ریوڑ ہوتا ہے 100 کا، تو اس کا اکیلے کا نہیں رہتا ہے، وہ چرواہ ہوتا ہے. تو غنم القوم، میری 10 بکریاں آپ سنبھالو، تو وہ معاہدہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے پاس ایک ریوڑ ہو جاتا ہے. تو غنم القوم ہے، اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اب دیکھیے ترجمہ کیسے ہم کریں گے. ہم ان کے اس فیصلے کو دیکھ رہے تھے. تو فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ہم اس کے اس عدالت کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو دیکھ رہے تھے. تو جب دیکھ رہے تھے تو سن بھی رہے تھے. تو کیا دیکھ رہے تھے سنیے گا. ہوا یہ کہ رات کو چند بکریوں نے ایک شخص کی کھیتی کو رون ڈالا، مقدمہ لے کر آیا. تو ابھی قوم کو آنے کی ضرورت نہیں، مسئول تو ایک ہی ہے نا. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شاہدین. بکریوں کی قیمت کیا، کھیتی کی قیمت کیا، تو دونوں کا تناسب برابر تھا. یہاں بہت یعنی غور سے سنیے. کہا کہ ٹھیک ہے بکریاں آپ کو، چلے جائیے آپ. فیصلہ صحیح تھا نا جی. اب کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا. کہا کہ نہیں میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. تو سنیے گا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. کہتے ہیں کہ ہم نے فَفَهَّمْنَاهَا، اس مقدمے کو سلیمان کو ہم نے سمجھایا. یعنی کس کو؟ بیٹے کو. کہا کہ نہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا، ہر ایک کو ہم نے حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اقتدار اور علم عطا کیا تھا. ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے دوسرا ذکر ہے. اب آپ بتلائیں کہ دونوں میں صحیح کون اور غلط کون. دونوں کو حکمت، فیصلے کی قوت، اقتدار، علم، نبوت، صالحیت، مصلحیت، ائمہ، مرکز علم، وحی سب تھا، لیکن فیصلے دو ہوئے. ٹھیک ہے. تو فیصلے دو کیا ہوئے، اور دونوں حق پر تھے. حق پر اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو فیصلہ کیا دے انہوں نے؟ فیصلہ یہ دیے کہ بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان کا دودھ پیتا رہے، اور کھیتی کس کے والے؟ چرواہے کے حوالے کر دی جائے یا قوم کے. وہ کھیتی کو دوبارہ جو ہے آباد کرنے کی کوشش کریں. جس وقت کھیتی پہلی پوزیشن میں ہو جائے تو کھیتی والے کو دے کر بکریاں واپس لی جائیں. یہ فَهَّمْنَاهَا، ہم نے سمجھایا سلیمان علیہ السلام کو. لیکن یہ نہیں فرمایا. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں، دونوں فیصلے میں سے ایک صحیح دوسرا غلط، یہی کہیں گے نا. لیکن ایک فیصلہ چونکہ وہ بھی نبی تھے اور جو انہوں نے دیا تھا، اس کی وجہ سے انہیں حق سے منحرف نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ بھی حق پر تھے. اس بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی ذرا سا اختلاف ہوا ہے تو کیا؟ گمراہ، ہماری جماعت سے خارج. تو یہ کلام پاک میں ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کوشش کرنا. لیکن ایک چیز ہے کہ اجتہاد کون کرے اس کا اہل ہونا چاہیے، ورنہ وہ تو راستہ بھٹک جائے گا. تو سنیے گا. اب اس کے بعد مزید کچھ باتیں سنیے. یہ تو فیصلہ ہوا دونوں کا، وہ دونوں حق پر تھے، البتہ اجتہاد میں. اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نہیں سمجھایا؟ یہ تو حکمت ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت
تو یہ قوم کو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں سہو ہو گیا، اگر سہو نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں کو یعنی امت کو یا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فعل ہر جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا رہتا ہے. تو اب مزید سنیے، داؤد علیہ السلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے تابع کر دیا پہاڑوں کو کہ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے. اچھا، مسخر کے معنی وہ تابع نہیں کہ پہاڑ اٹھو اڑو، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے جب وہ تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے سر میں شامل ہو جاتے تھے اور پرندے بھی. آپ کو اس کا ذکر ملے گا، سورہ سبا ہے اور سعد ہے. اس کا قصہ کیا ہے؟ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ. جب داؤد علیہ السلام جا کر تلاوت کرتے تھے تو شامل ہو جاؤ، تو پہاڑ بھی شامل ہو جاتے. والطیر، پرندوں تم بھی. تو گویا کہ ان کی زبان سمجھنا، ان کی تلاوت کرنا، ہر چیز تسبیح پڑتی ہے، تو کچھ سمجھنے میں دشواری نہیں ہے بہرحال. لیکن یہاں جو چیز ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اب یہ الفاظ جو ہیں اس کو غور سے سنتے رہے. ہم ہی کرنے والے تھے. نبی کا کمال نہیں بلکہ کمال کیا تھا؟ ہمارا تھا. ابھی سنیے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے صنعت یعنی کاریگری، لبوس لباس تمہارے لیے. کون سا لباس؟ لوہے کا. جیسے کہ وہیں ذکر ہے کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو بھی ہم نے نرم کر دیا تھا. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، جنگ کے میدان میں تمہاری حفاظت ہو. تو جو لباس بنتا تھا نا زنجیر والا، نیٹ جیسا، تاکہ تلوار اثر نہ کر سکے، انہوں نے بنائے. تو بہرحال اس کا ذکر ہے. اور کہا تو تم کن کن باتوں کا یعنی تم ناک فرمانی کرو گے، للکارا جا رہا ہے. اور اب ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا سلیمان علیہ السلام کا. تو ذرا ساتھ میں رہیے گا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. ان کے بارے میں دوسرے صفحے میں بھی ذکر ہے، اس کو پہلے سمجھے. اب یہاں لام ہے، لام تملیک. ما داؤد الجبال، وہاں لام نہیں ہے بلکہ شامل ہو جاؤ. اور یہاں تابع، سلیمان کے تابع کر دیا ہم نے ہوا. آصفہ یعنی تند ہوا، تیز ہوا. ہوا میں بھی قسمیں ہیں، ایک دھیمی ہوا ہے نہیں، جو زبردست ہے، زوراور ہے. تجری بامرہ، اپنا لشکر اور خود بیٹھ جاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے ہمیں لے جاؤ. کہاں؟ الی الارض التی بارکنا فیہا، ان کا جو سلطنت کا جو ایریا تھا، شام، فلسطین، عراق، تو ہوا لے جاتی تھی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو کچھ بھی یہ ہو رہا تھا بکل شیء عالم، ہم جان رہے تھے. مزید سنیے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اب آپ کو تو عادت ہو گئی نا، عاملین، فاعلین. اب سنیے حافظین. تو سارے شکوک اور شرکی عمل اس کا رد کرنے کے لیے آج آپ کو کچھ مواد ملے گا. تو کیا فرماتے ہیں؟ اور شیاطین گوتا لگاتے تھے سلیمان کے لیے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا، چلو گوتے کا ذکر ہوا، سمندر کی تہ میں جاتے تھے، مونگے موتی نکالتے تھے، جو بھی چاہیے جاؤ گوتا لگاؤ، لگا دیے. ٹھیک ہے، ہم اس قصے میں نہیں جاتے جو من گھڑت ہے، کلام پاک سے سمجھے. مگر کیا فرماتے ہیں؟ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کرتے تھے کام. کون؟ شیاطین. شیاطین یعنی کیا؟ جن. تو وہ کیا کام کرتے تھے؟ تو سورہ سبا میں ہے کیا کرتے تھے؟ من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں، تماثیل، بڑے بڑے نقشے، سحان کل جوارب، یعنی بڑے بڑی، وہ قدور الراسیات، بڑی بڑی دیگیں. یہ آپ کو ملے گا 83 سورہ سبا کی آیت ہے. تو یہ ان کے لیے اور بھی کام کرتے تھے. لیکن اور بھی کچھ تھا. شیاطین
جن یہاں جو خاص میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ کرتے تھے. اور کیا ہے وآخرین مقرنین فی الاصفاد، یعنی سورہ سبا کیا ہے، سورہ 7 کی 38 آیت، یعنی دون ذالک عمل کیا تھا، سورہ سبا میں جائیے. اور جنات جو ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو سورہ 7 میں جائیے، وہاں کیا ملے گا آپ کو، وآخرین، یہ تو شیاطین اور دوسرے بھی مقرنین فی الاصفاد، کہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا کہ جنات بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، پھر ذکر ملے گا آپ کو سورہ سبا میں ہی آخری آیت میں کہ جو بیت المقدس کی تعمیر جو ہوئی ہے، تو جنات تعمیر بھی انہوں نے کی. جناتوں نے سمندر میں گوتے بھی لگاتے تھے. اور وہ جو تخت لایا گیا، قال عفریت من الجن، اور ایک نے کہا الذی عنده علم من الکتاب، تو یہ سارے گروپ کے جنات آپ کے تابع تھے، مگر علم غیب نہیں تھا. جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کیا کہا، فلما قضینا علیہ الموت، وہ جناتوں نے کہا کہ کاش کہ ہم علم غیب جانتے. انہیں کس نے خبر دی، اس دیمک نے جو لکڑی کو کھا رہی تھی. بہرحال ہم قصے میں نہیں جانا چاہتے، یہاں صرف سمجھنا یہ ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اس کو یاد رکھیے کیا کہا جا رہا ہے. یہ گوتا لگاتے تھے، یہ دیگے بناتے تھے، بڑے بڑے حوض کے جیسے صحن کھانے کے لیے یہ بھی بناتے تھے، اور قطار میں کھڑے رہتے تھے. لیکن کیا تھا، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. زنجیروں میں بھی جکڑ رکھے تھے شریر جناتوں کو. وہ جنات ہی ہے، جب شرارت کرے تو شیطان ہو جاتا ہے، تو شیطان ہی تھے، مگر ہم نے حفاظت کر رکھی تھی. کیوں، تو یہ ایسی مخلوق ہے، انہو یراکم ہو وقبیلہ، وہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، اس کی فیملی آپ کو دیکھتی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. سلیمان علیہ السلام ہی دیکھ پاتے تھے انہیں. حفاظت کس نے کی تھی، ہم نے. اچھا، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے رب ھب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اب سنیں غور سے، یہی سورہ سبا میں، سورہ صاد میں آپ کو دعا ملے گی کہ یہ میری جو سلطنت میرے بعد کسی کو نہ دے. اب اس پر ہم نہ جائیں. اب میں قصہ سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 2 حدیثیں ہیں. اور آج جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں، آج دعویٰ والے ہیں نا، ہمارے ذمہ کون ہے، جنات ہے. ہمارے پاس کیا ہے، موکل ہے. اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی حفاظت کرنے والے تھے. تو 2 حدیث ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. ایک حدیث ایسی ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاتھ کیا 2 دفعے. تو صحابہ نے پوچھا آج ہم نے کچھ آپ کو اور ہی کرتے ہوئے دیکھا. تو بولے شیطان، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا. اب دوسرے حدیث کے بھی الفاظ ہیں، یہاں سے معنی ایک ہی ہیں. اور میں چاہتا تھا کہ مدینے کی گلی میں باندھوں تاکہ گلی میں بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہیں. مجھے وہ دعا یاد ہے سلیمان علیہ السلام کی، کیا، رب ھب لی وھب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. تو میں نے چھوڑ دیا. اب نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس موکل ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں سمجھتے. کہتے کہ نہیں، اس نے تو میرے گھر کا پہاڑ دکھا دیا، قبرستان دکھا دیا. تو سنیے مختصر سا، چونکہ حالات حاضرہ پر ہے اور ضروری بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنات آپ کے تابع نہیں ہو سکتا. یہ تخصص کس کا تھا، سلیمان علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، کیا اللہ نے فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہے اس سے بڑھ کر کوئی آیت؟ البتہ ہمارے نبی، سارے نبیوں کی صفات آپ میں ہیں اور بڑھ کر ہیں. وہ تو اب آپ کو بتائیں گے ایک صفت آخر میں جب رحمت کا ذکر آئے گا. تو یہ بھی صفت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. تو اب کون بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے ذمہ موکل ہے؟ تو سنیے، 40 دن کا ورد، یہ 40 کا عجب حساب ہے قبرستان میں. کیا اور کیا،
کلام پاک کو وہ تو ہم الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جو گندا جو خون ہوتا ہے جس کے ہمیں قریب جانے سے منع کیا گیا، اس سے آیتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے، لکھ لیجئے، اور فضلے سے تو وہ حاضر ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ آپ اس کے تابع ہوئی یا وہ آپ کے تابع ہوا؟ بتلائیے۔ ہاں، بہت آسان عمل ہے۔ وہ آپ کے تابع نہیں ہوا، آپ اس کے تابع ہوئے۔ جہاں اپنے کلام پاک کی آیت کو، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں، حاضر ہوتا ہے۔ بولیے تو فلاں کو جائیے پریشان کیجئے، جادو ٹونا، اور کہہ رہے ہیں میرے پاس موکل ہے۔ جناب آپ کے پاس موکل نہیں ہے، آپ اس کے غلام ایمان کو تباہ و برباد کر چکے۔ لہٰذا کوئی بھی یہ کہے تو یہ آیتیں اس کے سامنے پیش کریں۔ البتہ ایک چیز ہے، استثناء کر دوں، جنات ہر مسجد میں آتے ہیں، ہر مکان میں رہتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، گھبرائیں نہیں، وہ کچھ نہیں کرتے جی۔ کیوں؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی کہ کسی بچے کو اٹھا کر پھینک دیں، نہیں، بچے کے پاس بھی 2 فرشتے ہیں، سمجھے نا، نہیں پھینک سکتے۔ ان کی صلاحیت یہ ہے کہ گھوڑا بن جائیں، سانپ بن جائیں، اڑیں، غائب ہو جائیں، جو ان کی صلاحیت ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ مگر ایمان ہمارا مضبوط ہو تو سنیے، ظاہر ہے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کرتے؟ انہی درسگاہوں میں۔ تو اگر کوئی ایسا متقی، کوئی ایسا علم صاحب علم، تو ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ہے تو ان کا وہ احترام کرتے ہیں۔ اور ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں کہ جنات سوار ہو گیا، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنات چھوتا ہے، سوار ہوتا ہے، کیونکہ آج اس کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام تک اگر ہم پہنچے تو وہ ان کا احترام کرتا ہے کہ جب کسی پر سوار ہوتا ہے اتفاق سے اس کے استاد کے پاس آپ پہنچے تو وہ استاد کو دیکھ کے سلام کر کے چھوڑ چلا جاتا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ احترام ان کا شاگرد تھا، موکل والی بات نہیں ہوئی۔ تو اتنا کافی ہے، ایسے تو قصوں کو آپ یعنی موازنہ کریں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو اتنا کافی ہے۔ بہرحال شعبدہ بازی، جھوٹ اور جو سچائی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ جی ابھی اس کے بعد ہی ذکر ہے ایوب علیہ السلام کا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب کا بھی ذکر کرو، اس نے بھی ہمیں پکارا۔ کیا پکارا؟ کہ مجھے تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پہ رہے کہ انی مسنی الضر من الشیطان، شیطان سے نصب و عذاب، یعنی دونوں اس آیتوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ آپ 450 میں آپ کو بتاؤں وہ آیت ہے جی، انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، سورہ 7 کی آیت نمبر 41۔ تو اس آیت کو سمجھنا ہے، اور ایک مسئلہ بہت اہم ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا دعا مانگی؟ کہ شیطان کی جانب سے مجھے نصب اور عذاب، ٹھیک ہے نا، ساتھ میں رہیے۔ ان کا قصہ بڑی تفصیل سے ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں، فقط یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو دعا کی، کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی، تو جس طریقے سے ابراہیم کی صفات خلیل اللہ، موسیٰ کی صفات کلیم اللہ، اس طریقے سے ایوب کی صفات جب بھی کلام پاک نے بیان کی ہو کس طریقے سے صبر کے ساتھ۔ اور یہاں واضح اہلہ، یعنی یہ اسرائیل کے فرزندان میں سے تھے، امیر تھے، صاحب اولاد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، بیماری اور سارے اہل ہلاک ہوئے تھے اور بیماری میں تھے، تو دعا مانگتے تھے۔ مگر دعا کیا مانگتے تھے یہ آپ دیکھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تکلیف ہوئی تو مجھے دور کر دے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ ایسا کہنا جائز نہیں، جائز ہے کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے بیماری سے نجات دے، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، مگر یہ اخلاقیات میں کامل، یہ ان کے کمال درجہ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیماری کو دور کر دے، اس لیے کہا کہ صبر کرنے والے۔ دیکھیے شکوہ شکایت یہ صبر کے خلاف ہے،
جزا فضا صبر کے خلاف ہے، لیکن دعا کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ لیکن ہماری دعا ان کی دعا میں فرق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کہ مجھے تکلیف پہنچی، وہاں کہتے ہیں کہ شیطان کی جانب سے مجھے نصب و عذاب، تو اس کی تشریح میں بتا رہا ہوں، مگر یہ نہیں دعا کر رہے ہیں کہ دور کر دیجئے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ ہے کمال درجہ کہ مجھے تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، چھوڑ دیا۔ ہماری دعا میں اے اللہ مجھے لڑکا دے گا تو حافظ بنا دوں گا، جی کنڈیشن، ہاں اور لڑکی دیا تو یہ کنڈیشن کیسی رکھتے ہیں آپ؟ عمران وقالت امرأۃ عمران ما فی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ تیرے نظر، یہ نہیں کہا کہ لڑکا اور لڑکی۔ اب یہ ہمیں کہاں سے آ گیا؟ بھائی اتنا ہی غنیمت سمجھیں کہ اللہ یہ بیماری دور کر دے، اے اللہ اولاد دے، آپ شرط لگا رہے ہیں اگر بیٹا دے تو، ہاں اخلاق میں اعلیٰ، مسلم میں اعلیٰ، اس کے خلاف ہے یہ۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات تھی، تو یہ دعا کو اس کو یاد رکھیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں وَآتِنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے پھر جب دعا قبول کی ان کو شفا بھی بخشی، تو اس کا ذکر ہے۔ اور خود بھی ریجلی کا دیکھیے، پانی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے چشمے پھٹے، پانی نے راستہ دیا، اسماعیل علیہ السلام کی ریڑھ سے زمزم نکلا، ایوب علیہ السلام کی اور خود بھی ریجلی کا کیا پاؤں مارا ہے زمین پہ تو وہاں پر 2 چشمے نکلے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات ہیں اور کرامت ہیں، اتنا کافی ہے۔ بہرحال ہم نے کہ ماہم رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین، تو اتنا کافی ہے۔ اب آگے چلیے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ دیکھیے اسماعیل کا ذکر، ادریس کا اور ذا الکفل کا، سارے کے سارے کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے۔ اب یہ ذوی الکفل کون ہے؟ اگر کوئی کہے، دیکھیے کلام پاک میں ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ کپل وستو ہو سکتا ہے تو ہو، مگر کوئی یوں کہے کہ میری رائے یہ ہے کہ کپل وستو ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ بھائی کلام پاک میں ہے، کیا ہے؟ وہ وذل کفلی ہو، اس لیے کہ ساری سرزمین میں اسلام پھیلا ہے، انبیاء پہنچے ہیں، صحابہ پہنچے ہیں، تو ہندوستان میں بھی یہ نبی ہو جس کا نام کیا دیا گیا؟ کپل وستو کی طرح ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرحال سنیے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ساروں کو ہماری رحمت میں شامل کیا، بے شک سارے کیا تھے؟ نیکوکار تھے۔ تو ایک بات سے فارغ ہوتے ہیں، رحمت کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ جانتے ہیں رحمت کتنی قسم کی ہیں؟ بقول ابن عباس ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمت 2 قسم کی ہے، رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ۔ رحمان یعنی کوئی بھی ہو، مجرم ہو، کافر ہو، شرابی ہو، کوئی بھی ہر ایک کو پر رحم کرتا ہے، اور رحیم قیامت کے دن کی خاص۔ تو پھر انبیاء کے بھی درجے ہیں، یہ سورہ انبیاء ہے، اس وقت نہ بتاؤں تو پھر کب بتاؤں؟ اب یہ رحمت بھی خاص ہے، نبی کو رحمت میں لیا، نبی بھی رحمت ہے، لیکن نبی رحمت ہے اس قوم کے لیے، اور ہمارے نبی اسی سورہ میں آخر میں آیت آئے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آیت نمبر 107 سورہ انبیاء۔ تو ہمارے نبی میں کیا ہے؟ سارے جہاں کے لیے رحمت۔ تو یہ فرق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری نبی کی شان کو بیان کرنا ہے، یہ شان بیان کرو کہ ہمارے نبی سارے جہاں کے لیے رحمت، سارے عالموں کے لیے رحمت، چونٹیوں کے عالم کے لیے رحمت، مچھلیوں کے لیے رحمت، گھوڑوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت۔ مگر ہم تو دوسری باتیں پیش کرتے ہیں جو کلام پاک میں آپ اس پر بیان کرتے جائیں، سب جائز، سب پر اجر ملے گا، مگر ہم کیا؟ علم غیب۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات تھی۔ اب سنیے، وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سنیے، ہم نے مچھلی والوں کو، دیکھیے ذنون کون سا ہے؟ ذنون ہے، وہ نون والقلم نہیں ہے۔ نون والقلم میں نے کہا تھا کہ دوات جس میں کیا ہو؟ انک، روشنائی اور سیاہی، یہ ذنون مچھلی کا نام، تو ان کا نام ہو گیا مچھلی والے۔ اور کیوں نام ہوا آپ جانتے ہیں؟ جبکہ گئے مغاضباً، یہاں ذرا توجہ دیں، جبکہ غضبان، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ غضبان آصفا، وہ غصہ ہو کر آئے، تو یہاں غصہ نہیں کہہ رہے ہیں،
مغاضباً، یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتا ہے، کوشش کریں. اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے اور اندھیرے میں پکارا. تو کیا ہوا؟ غضبان میں اور مغاضباً میں فرق کیا ہے؟ مغاضب میں اشتراک، جیسے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، لیکن قتال کے معنی ایک دوسرے کو قتل کرنا، اشتراک. تو اس میں اشتراک ہے، یہ اپنی قوم سے غصے میں تھے، تو غصے میں یہ بھی تھے، غصے میں قوم بھی تھی. اتنا کافی ہے. بہرحال یہ جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تو اندھیرے میں دعا مانگی. کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو حاجت ہو تو یہ ورد کرے، اس کی دعا مقبول ہوگی. بس اتنا کافی ہے. اب جو لوگوں نے اس کی تعداد کہ 40,000 اور پانی کا کیا اس کو کہتے ہیں پیالہ، اور اس میں کنکری ڈالتے رہے اور لائٹ بند کرے، یہ سب بدعت میں سے ہے، اس کی ضرورت نہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو آپ بھی ویسی اندھیری بنا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ پر قادر نہیں ہے؟ تو دعا کا اثر ہے. تو اتنا کافی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے انہیں کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم اسی طریقے سے مومنین کو نجات دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو دو باتوں کو یہاں سمجھنا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں غم، کلام پاک میں غم، ہم اللہم انی اعوذ بک من الہم میں اور کیا؟ غم میں. والحزن والخوف ہے. حزن خوف کا تو آپ جان چکے ہیں. خوف، آئندہ خوف، موت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن بنے رہو، میرے فرشتے آ کے استقبال کریں گے. برزخ میں کیا ہوگا؟ فرشتے استقبال کریں گے. قیامت میں فرشتے. اور غم کیا؟ والحزن ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حزن یعنی کیا؟ پیچھے جو چھوڑ چکا بیوی بچے مال، اس کا جو ہے آپ پریشان نہ ہو. لیکن غم یعنی کیا؟ سنیے ابھی. غم، ساتھ میں رہیے. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یونس علیہ السلام کے لیے، ہے نا؟ غم. تو غم میں یہ فرق ہے کہ غم کسی ایک ہی چیز کا ہوتا ہے. کس کا؟ ایک ہی شے کا. یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. انہیں غم یہ تھا ایک ہی بات کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا. ہم نے سوچا کہ اب یہاں سے نکل جائیے، مگر نکل جانے کے حکم کا انتظار نہیں کیا. اس کا غم تھا. یہ ہے غم. جی، غم. لیکن وہ یاد رکھے، یعنی یہ غم یعنی ایک، اور حزن یعنی بہت سارے. ہم کو تو بہت سارے حزن رہتے ہیں نا، اور خوف یعنی بہت سارے. چلیے اچھا. ننجی المومنین، یہ ننجی دیکھیے کیسا لکھا ہوا ہے. اسے میں کہتا ہوں کہ مطابقت، موافقت رسم مصحف عثمانی. عثمان غنی کا جو مصحف اس میں ایسے لکھا ہے، یا دوسرا کوئی طریقہ نہیں. ابھی آخری درس ہے، سنیے گا. آخری آیت ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا نے بھی دعا مانگی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو بہترین وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہمارے پاس وقت ہے تو سنیے گا اس آیت کو اچھی طرح کہ انہوں نے پکارا. کیا پکارا؟ کوئی ہمارا وارث نہیں، تو مجھے اولاد دے. یہی نا؟ ٹھیک ہے، تو بہترین وارث ہے. تو ہم نے قبول کیا اور ہم نے یحییٰ دیے اور ان کی بیوی کو صلاحیت دی. یہ قصہ پہلے بھی ہو چکا ہے، سب جانتے ہیں. اب یہ دونوں خیرات کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے نا، بھلائی کے کاموں میں. اور یدعوننا رغبا و رہبا. رغبا یعنی رغبت سے، اور رہبا یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے. اچھا آگے ہے خشوع. تو رغبت اور رہبت اور خشوع. رغبت یعنی اذان ہوئی تو آپ کے اندر دلچسپی ہے کہ ہم نماز کو چلیں، یہ ہو گئی رغبت. رہب یعنی آپ کو اللہ کا ڈر ہے. دیکھیے کتاب ہے نا ترغیب و ترہیب. ترغیب یعنی رغبت دلاتی ہے، ترہیب یعنی ڈر دلاتی ہے. اور تو پھر خشوع کیا؟ خشوع اور چیز ہے. جب آپ آئے
تو رغبت ہوئی، وقت سے پہلے پہنچے، ورنہ چلیے تیسری رکعت ملے گی، دوسری رکعت ملے گی، چوتھی، یہ رغبت نہیں. تو رغبت یہ کہ آپ کی دلچسپی ہو، اور رہب یہ کہ اللہ کا ڈر ہو، اور اس کا عملی مظہر یہ کہ آپ نماز ظاہری پابندی اور خشوع و خضوع اللہ کو یعنی سمجھے کہ اللہ کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں نماز میں، یہ ہے خشوع. تو یہ صفات کو اپنائے. پہلے تو رغبت، دلچسپی ہو سارے خیرات کے کام کی. ایک نماز کی میں نے مثال دیا ہوں، وہ کانوا لنا خاشعین. اچھا اب سنیے اس آیت، اس دعا کے بارے میں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اس دعا کے بارے میں یہ ہے حدیث میں کہ جو کوئی محروم ہو اولاد سے تو یہ دعا مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر کیا تھی، آپ کی بیوی بھی بانجھ تھی، تو وہ دعا مانگے. کب دعا مانگے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ انا لک ھذا، مریم کو پوچھا تھا نا، تو بولے تھی کانت ہوا من عند اللہ، یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے بے موسم؟ اللہ کی جانب سے. ہنالک دعا زکریا، وہاں پر زکریا بول پڑے. کیا بول پڑے؟ ربی لا تذرنی فردا. اب لوگوں نے اس میں بدعت شامل کر دی. ایک بدعت یہ ہے کہ اس کو سجدے میں، ٹھیک ہے، پھر دوسری بدعت یہ ہے کہ سجدے، نفل سجدے میں، پھر تیسری بدعت یہ ہے کہ 40 دفعے. یہ شرائط کیوں؟ جو کوئی محروم ہے اسے کہیں کہ آپ دعا مانگیں. دعا نماز کے بعد بھی مانگ سکتے ہیں، لیٹے بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زوجہ کے بعد جاتے وقت بھی مانگ سکتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد بھی دعا ہے. تو یہ اچھا 40 وقت اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سجدہ نہیں. آپ سجدے میں گنیں گے یا سجدہ کریں گے؟ یہ سجدہ نہیں. سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ نے 40 کی تعداد گننا شروع کی تو یہ سجدہ ہی نہیں. وہ تو کیا ہو گیا؟ محاسب کا آفس ہو گیا، اکاؤنٹنٹ کا نا. جی اچھا، یہ نفل کی قید کیوں لگا ہے ہمارے یہاں؟ یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، چونکہ ہم فقہ کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں نا، کہ نماز میں وہی دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائی. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر بات کا بتنگڑ نہ کرے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سجدے میں قریب ہوتے ہیں، دعا مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ہے نا یہ دعا؟ سجدے ہے دعا. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت، تو دعائیں ہیں. تو پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کی دعا ہے وہ سجدے میں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں جانتے ہیں؟ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ ہے کہ تلاوت قیام میں ہی کریں، سجدے میں نہ کریں. تو بھلا افلا تعقلون، کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم تلاوت کہاں کر رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں. اچھا، جب رسول کی بتائی ہوئی دعا سجدے میں جائز ہے تو یہ تو اللہ کی بتائی ہوئی ہے. اور اللہ نے کیسے بتائی؟ رسول کے ذریعے بتائی. تو 2 پوائنٹ اس میں ہو گئے. دیکھیے، وحی الہی ہوئی 1 پوائنٹ، کلام اللہ میں شامل ہے 2 پوائنٹ، ہمارے رسول نے بتائی 3 پوائنٹ، انبیاء کی دعا ہے 4. پھر یہ آپ کو شک و شبہ کیوں؟ تو آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ نفل سجدے میں؟ تو بہرحال یہ چیزیں ضروری تھی، میں آپ تک پہنچا دیا. باقی ظاہر ہے کہ کوئی چیز رہ بھی گئی ہو تو آپ کے پاس وقت ہے، پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال میں پھر یہ سورہ انبیاء چل رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ اور افعال طیبہ سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آئندہ جو ہے ان نبیوں کا ذکر ہوگا جو اشارتاً بیان کیے گئے ہیں. یہ 16 انبیاء کا ذکر ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. چلیے کہیے. جی 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 ہاں جی اچھا.
ہاں دونوں میں فرق ہے کہ نجنا کیا اس کو آپ بولتے ہیں انگریزی میں پاسٹ بولتے ہیں نا، ماضی، ماضی، اور یہ مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، کہ ہم اسی طریقے سے آج بھی کوئی ایسا بندہ مانگے تو ہم اسے کرے تو ہم نجات دیں گے، اس لیے ننجی سیگے میں فرق ہے. نجینا یعنی ہو چکا، ہم نے نجات دی، اور ننجی یعنی مثال دے رہے ہیں اسی طریقے سے کہ مومنین جو نیک ہیں ہم انہیں اسی طریقے سے دشمنوں سے نجات دیتے رہیں گے. بہت اچھا. ہاں جی کنٹینیو جی. ہاں جی جی ہاں یہ جو خیرات ہے نا یہ انہوں نے دعا نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سبقت کرتے تھے خیرات کے کاموں میں، یہ فرما رہے ہیں یعنی ہر نیک کام میں، ہر بھلے کام میں یہ پیش پیش آگے آگے رہتے تھے. یہ دعا نہیں مانگی انہوں نے دعا مانگی تو رب لا تذرنی فردا، یہ ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کے صفات کو. چلیے جی 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 ہاں جی جی سوال سمجھ میں آیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ذکر ہو گئے، پریشانی چونکہ حج کو بہت پسند کرتے ہیں. صحیح ہے نا، اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس لیے کہ من احب شیئا اکثر ذکر ہو، تو حج ہمیں سب کو پسند ہے. اور یہ کیا سبوں کو حج کی بات جی. تو سنیے گا، ہاں نہیں میں بتلا رہا ہوں، اصل میں آپ نے سوال کیا تو تھوڑا دلچسپی بھی ہو، ہمیں بھی فریش پنا ہو جائے نا، تو سنیے ابھی اصل میں بات کیا ہے. سنیے بات یہ ہے، حج جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو سب سے پہلا گھر کون سا؟ خانہ کعبہ. اس کے بعد 10,000 سال کے بعد کون سا؟ بیت المقدس. ابھی چونکہ وہ آئی نہیں ہیں تو پھر وہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جس وقت ہم نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ بھی بیت المقدس بھی حضرت آدم نے تعمیر کیا. تو سنیے گا اصل میں حج جو ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. حج چونکہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا سب سے پہلے اطراف میں، لیکن اس کی نوعیت کچھ جداگانہ تھی، وہ یہ نوعیت نہیں تھی. اسی طریقے سے بیت المقدس جو ہے آباد ہوا، وہاں پر بھی نماز کے جو طریقے، یہ 2 گھر اللہ تعالیٰ کے تھے، بہت مشہور ہیں. اب جب یہ ذکر جو ہوتا ہے وہ حج کا نہیں اور صرف نماز اور زکوٰۃ کا. اس میں حکمت کیا ہے اس کو سنیے گا. اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو ایسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو ہر وقت ہر بندہ جس کا واسطہ کس سے ہے؟ نماز سے ہے. اس کے بعد رمضان آئے گا تو اس کا واسطہ کس سے ہے؟ روزے سے. یہاں روزے کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد زکوٰۃ سے، یہاں مراد وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ فعل الخیرات مخلوق سے ہے. اور حج تو حج جو ہے ہر مسلم پر فرض نہیں بلکہ من استطاع الیہ سبیلا. اس لیے جو مرکوزیت رہتی، توجہ دلائی جاتی ہمیشہ کس پر؟ آپ نے غور کیا؟ نماز کے ساتھ کیا؟ زکوٰۃ. اور اس کو ذہن میں رکھیے، اصل نقطہ یہ ہے کہ مخلوق کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جیسے تم میرا حق ادا کر رہے ہو، اگر اس حق میں کمالیت، کامل درجہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو میرے بندے. یہ مراد ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں نا. چلیے اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور زکوٰۃ، جی تو نماز پہ جو ہوتا تو لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں، پھر لوگ کام ہی نہیں کرتے اور زکوٰۃ دینے کے لائق بھی نہیں بنتے. ہاں پھر کام بھی کرنا ہے اس طرح سے وہ زکوٰۃ کے لائق بھی بننا دینے کی. جی ہاں صحیح ہے کہ بھائی آپ نماز ہی پڑھتے رہیں تو یہ تو رہبانیت ہوئی. تو مطلب ہے کہ مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو معاشرے میں رہنا پڑے گا. یہ رہبانیت کی نفی. بعض حضرات نے کیا کیا، پہلے کے جنگلوں میں چلے گئے، رکوع میں، سجدے میں. تو نہیں، مخلوق کے ساتھ حق اب آپ کیسے ادا کریں گے جب معاشرے میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، شادی کریں گے. جی چلیے اور کچھ. کس کے بارے میں؟ جن کے بارے میں. جی ہاں یہ انہوں نے سوال بہت اچھا کیا. یہ سوال کا میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان چیزوں سے بڑی دلچسپی رکھتا تھا.
اور اس سلسلے میں نے کافی مطالعہ کیا ہوں اور تجربات بھی ہوئے ہیں اور حوادث جو حاصل ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اگر وقت ہے تو، بلکہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. 5 منٹ اور دے دیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں علاج کرتے ہیں نا جنات وغیرہ، تو ہمارے استاد تھے، ان کے پاس آ کر جنات سامنے بیٹھتے تھے جب ہم پڑھتے تھے نا، چونکہ وہ جو عربی کا مولم ہمیں پڑھاتے تھے وہ کتاب اڑ کے جاتی تھی، ہوا وغیرہ کچھ وہاں تھی نہیں. اب پڑھ رہے ہیں وہ چلے گئے ادھر. اب بتائے کیا ہوگا؟ اب ہوا ہو نا تو کچھ عجب سا محسوس. اب وہ ہمارا کیا ہو خبائث ہے نا، ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اب ہم لوگ کی عمر کیا تھی، تو ہم نے ایک دن استاد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جنات ہیں. مسئلہ ہو گیا نا، ہوا. تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے. اب مجھ میں ایک شوق پیدا ہوا کہ تعلیم حاصل کروں ان سے، تو بیٹھا ان کے پاس. لیکن ہم کو پڑھانے والے، بخاری شریف پڑھانے والے، ہم کو جو ورد دیا وہ اب تک مجھے یاد ہے کہ تم جنات کا علاج کرو، اور ہم نے کیا، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو گرد من فارسی میں ہے، گرد من پہلے بیٹھتا تھا، گرد من گرد خان من بحق سلیمان و خاتم سلیمان. یعنی میں سامنے بیٹھا ہوں، میں نے میری حفاظت میرے بچوں کی، تو کس کے حق میں؟ یہ ہوا شرک. لیکن اثر ہوتا تھا. تو جب اللہ نے یعنی توفیق دی تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو غلط ہے. یہ اچھا سانپ کا منتر محمدہ پدم پدا، بھائی یہ محمدہ پدم پدا کیا، یہ سنسکرت میں تھا، اسے بھی چھوڑ دیا. تو بہرحال کافی اس میں ہم آگے گئے کہ لیکن اللہ کی توفیق کہ جہاں پر شرک کی طرف، تو ہم وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. یہ تو چلتے رہے. پھر یہاں کر مطالعہ کیا. اب ہم پہنچتے ہیں یہاں پر. ان کی ساری کتابیں، سب سے بڑی کتاب 2 جلدوں میں عبدالسلام بالی، بڑی تفصیل سے لکھا ہے. آپ لے ملتی ہے یہاں پر 2 جلدوں میں، اب شاید 3 ہو گئی ہوں گی. عبدالسلام بالی نام یاد رہے گا نا. اس کو بھی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سارے صفحات پلٹے. ہاں جی، نہیں عربی میں ہے، اردو میں نہیں بنی. اگر ہوگی تو آپ کو تلاش کریں نیٹ پہ، اردو میں ہو سکتی ہے. لیکن عالم الجن تو اردو میں ہے، عالم الجن. لیکن آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتلا سکتے ہیں بہت کچھ. اس کا ہی مطالعہ کیا، چونکہ ان کا سوال کا جواب دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا. اور بڑی محنت کرتا رہا، علاج بھی کیا، پھر پیچھے بھی ہٹا. تو میرے حوادثات دیکھیے اب، چاہے حادث اور تجربات کا جو محصل ہے. ایک صاحب آئے، چونکہ میں گھبرا گیا، کہا کہ اس کا دانت درد کر رہا ہے. میں نے پہلے کہہ رہا ہوں کہ تجربات اور حوادث اس کا جو حاصل ہو وہ پیش کر رہا ہوں. تو ہم نے پھونک ماری، اس کو آرام آیا. پھر ایک حکیم کے پاس گئے تو حکیم نے اسے 200 روپے کی جڑی بوٹی کی دوا لکھوا دی. تو دوا کھا رہے ہیں، کچھ آرام نہیں آیا. پھر 3 دن کے بعد درد شروع ہوا، آ گئے. وہ بچی تھی ان کی اپنے حلقے کی، تو پھر پھونک مارا تو آرام آ گیا اس کو. اصل میں اب انہوں نے جو دوا تھی نا وہ بھی مرض نہیں تھا. تو حکیم کا کام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تو وہ غور کرتا ہے، اور انہیں مناسب سمجھا، ان کو دوا دے دی. ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ اب آ گئے، اللہ کا کلام تو وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے. آخر میں ایک ڈاکٹر جو تھا بڑا، دیکھیں کہتے ہیں نا ڈاکٹر بہت سارے ہوتے ہیں، ہمیشہ پوری داستان بتانا چاہیے. جب اسے انہوں نے بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ چکر کیا ہے. اس کو بولا منہ کھول، اور مارا دانت پہ تو چلائی. کیا نکلا؟ اس کا دانت درد کر رہا تھا. کیا؟ دانت. نہ ڈاکٹر حکیم، جو حکیم نے جڑی بوتی تھی وہ اس کا مستحق تھا، اور نہ ان کو جو اثر تھا نا کہ کوئی باہر کا اثر ہے، نہ وہ تھا. تو جب دانت نکالا تو درد ختم ہو گیا. یہ نہیں، ایسے کئی تجربات ہیں. تو معلوم ہوا کہ لوگ شک کی بنیاد پر آتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم مطالعہ کرتے رہے. شرق الاوسط، یہ یہاں اخبار نکلتا ہے نا، انہوں نے ایک کتاب چھاپی تو وہ میرے پاس آئی. اب اس کو چاٹنا شروع کیا. وہی تھی عالم الجن. پڑھتا رہا. آخر میں دیکھا ہی نہیں، چونکہ آخر میں دیکھنے سے برکت چلی جاتی ہے نا. آخر میں کیوں دیکھو؟ سب پڑھتا رہا. جب پڑھ لیا تو آخر میں انہوں نے لکھا، وہ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتا دیا، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روحانی ڈاکٹر ہو چاہے طبی ڈاکٹر ہو،
جب ان کے پاس مریض جاتا ہے تو اس کی شناخت نہیں کرتا، وہ اپنے دماغ سے دوا دیتا ہے، تیر صحیح لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو ہم نے اس وہاں کتاب کو بند کر دیا، چھوڑ دیا سب۔ واہ، یہ ہاں آپ کے سوال کا جواب۔ لیکن اب بھی ہم لوگوں کو مایوس نہیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اور دوا بتاتے ہیں، تو پریشان نہ ہو۔ یہاں پر جو ہم بھیجتے تھے لوگوں کو یہاں رویس میں، وہ باقاعدہ لوگوں کو بٹھاتے تھے، ان کے پاس بھی جنات نہیں تھا، ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ پڑھتے تھے اور بعد میں پڑھنا بھی چھوڑ دیا، ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے تھے۔ وہاں کچھ لوگ گئے ہوں گے جو، تو جس کے اوپر ہے وہ جھومتا تھا، خواتین کے الگ مجلس، مردوں کے الگ مجلس، تو ان کے بھی ذمہ جنات نہیں تھا۔ اگر جنات میرے پاس ہے تو آپ لوگ بیٹھے تو جنات مجھے بتائے گا اس کے پاس جنات ہے، تو وہاں وہ چیک کرنے کی ضرورت کیا، جسے میں کہتا ہوں شناخت، یعنی بلڈ ٹیسٹ کرو، ضرورت نہیں ہے نا۔ تو وہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں، بیٹھو۔ تو بہرحال چاہے کوئی بڑا اچھا، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں یا آپریشن کر دیتے ہیں، وہ بیماری انہیں رہتی نہیں ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ عمل۔ چلیے جی، پہلے آپ کو کچھ اور باقی ہے؟ نہیں باقی ہے کچھ؟ ہاں جی 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 جی، نہیں آپ یہاں کی جو کتاب ہے نا عبدالسلام بالی کی اور عالم الجن کی، وہ صحیح حدیث سے ہے۔ انہوں نے جیسے میں نے بتایا نا، اب جیسے کہ آپ ذکر کریں تو اس میں اضافہ نہیں ملے گا، لیکن اپنے کی کتاب ہے نا، اس میں اضافہ کیے ہیں 40 مرتبے سجدے میں، یہ تو وہ عمل صحیح ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ کو کیا دیتے ہیں؟ زیتون کا تیل، اور کیا دیتے ہیں؟ شہد، اور کیا دیتے ہیں؟ زمزم۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے۔ اصل میں لوگوں کا یقین نہیں ہے نا، تو یقین پیدا کرنے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود ہی زمزم لے لیں اور شہد اور کیا؟ زیتون، خالی سر کو لگاتے جائیں، ایک خالی باس، تو جنات شیطانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں جی۔ مگر یہ کہ لوگوں کو اطمینان دلانا ہے نا، تو پڑتا ہے۔ دیکھیے بچھو کا وہ جو کیا ہے، بچھو کا جو علاج ہے نا، آپ پڑھیں کچھ بھی، لیکن کبھی آپ نہ پڑھیں، خالی اس پر دم کرے، وہ اتر جاتا ہے، مگر اس کے سامنے ایکشن کرے، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ، اب ناپاک ہوں گے تو پڑھیں گے کیا؟ تو کہ اس کے دل کو اطمینان چاہیے نا۔ چلیے، تو بہت کچھ ہوا، تو سوالات کے لیے وقت زیادہ چاہیے آپ کو۔ جی جی ہاں، آپ کا کہیے 82 آیا تھا، گوتے لگا دیں۔ ہاں ہاں جی جی، دیکھو ان کا سوال بہت اہم ہے، سن لیجئے سب، ان کا سوال بہت اہم ہے۔ اصل میں ہمارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے کہ یہاں شیطان کیوں کہا گیا؟ شیطان کسے؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جناتوں میں سے تھا، جب فسق کیا تو شیطان ہوا، ٹھیک ہے نا۔ مگر یہاں شیطان سے ہی شروع کیوں کیا؟ اس نقطے کو سمجھیں۔ شیطان کے، یہ جناتوں کے کئی گروپ تھے، ایک گروپ ایسا تھا کہ ان پر آپ کو زبردستی نہیں کرنا پڑتی تھی، آپ مشورہ لیتے تھے، کون اس کار سے لائے گا، تو ایک کہتا ہے کہ انا آتی کبھی، وہ شیطان نہیں تھا۔ ہاں، دوسرا کہتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان نہیں تھا۔ تو شیطان کو آپ نے جکڑ رکھا تھا، لگاؤ ہوتا، اور جو علم کتاب والے تھے ان سے اور کام لیتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے۔ آپ کا سوال؟ ہاں جی 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 جی، یہ اچھا کس کے لیے؟ یہ گوتا ان کے لیے کہ گوتا لگاؤ، جاؤ نیچے سے نکالو۔ ہاں جی جی، خدمت لیتے تھے۔ تو مطلب یوں سمجھیے کہ جو صاحب علم تھے، جو متقی تھے، ان سے ایسے کام نہیں لیتے تھے۔ چلیے